بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وإنك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا نور من نور الله الصلاة والسلام عليك يا أنيس الغريبين الصلاة والسلام عليك يا راحة العاشقين الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وصحابك محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یار مطابق اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت علی خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست رب رحمت للعالمین جنت الفردوس روح مصطفیٰ حسن مطلق ہست روح مصطفیٰ چون محمد حامد و محمود شد شکل عابد صورت معبود شد شکل عابد صورت معبود شد زیم اللہ شان خود فرمودائی من ندانم بندائی یا من ندانم بندائی یا حق توئی اولیارا ہست قدرت از الہ تیر جستا باز گردہ نظرہ شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا قادری شکر ہے رب قدیر کا میں قادری ہوں شکر ہے رب قدیر کا دامن میں میرے ہاتھ ہے پیران پیر کا علی امام منستو منم غلام علی ہزار جان گرامی فدائے نام علی بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا خدا کے بندو سنو غور سے خدا کی قسم جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں منشا یہی ہے سلسلہ کی رکار کی ہوتی رہے ثنا تیرے حسن و جمال دوستو میرے دین بھائیوں خواتین و حضرات سب تعریفاں اس ذات پاک وحدہ لا شریک لیس کمثلہ شیء لا تدرکہ الابصار هو یدرک الابصار ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم وہ ہمارا ایک ہی الہ ہے اس کے سوا کوئی معبود اور مسجود نہیں ہے اس کی مہربانی سے یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے. اگر اس کی مہربانی نہ ہو
اس کا کرم نہ ہو تو اور میں کیا کائنات کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے۔ ہوا زندگی کا ایک اہم جزو ہے، ہوا نہ ہوئے انسان نہیں زندہ رہ سکتا۔ اگر اس ہوا دے وچوں تسی مالک دا کرم کڈ لو نا تے پھر ایو ہوا تہاڈی موت دا سبب بنے۔ پانی تو سوا انسان دی زندگی ناممکن ہے۔ اگر اس پانی وچوں اس دی رحمت تے دا کرم کڈ لیو ایو پانی تہاڈے واسطے زہر بن جائے، سارے دی موت ہو جائے۔ ایک لمحہ ایک قدم بھی اس دے کرم تو سوا تو تے میں قائم رہ سکتے نہ۔ اس کائنات دا نظام باقی رہ سکتا ہے اگر اس کا کرم نہ ہوئے، اس کی مہربانی نہ ہوئے۔ دیکھو پہلی آیت فرما اقرا اے میرا حبیب پڑھ، اس میں رب گل کری فرمایا اس کے نام سے جو بہت کریم کرم کرنے والا ہے۔ ہر جگہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تینوں کس نے اپنے کریم رب تو دور کر دیتا ہے؟ وہ کیڑی شے ہے جیڑی تینوں اپنے رب تو دور کیتی کھلوتا تو ہرا ہوا کھلوتا ہے؟ اس کریم جس تو سوا کریم کس نو آخر؟ کریم دا معنی لغت تے سخی، لیکن جو میرے رب کریم دے نال کریم آندا ہے اے دا مطلب ہے وہ ایسا سخی ہے تسی منگو نہ منگو پھر بھی عطا کرنا ہے۔ وہ ایسا کریم اور مہربان ہے، اس کی شدہ مہربان ہے۔ صرف کلمہ پڑھن والے نہیں، جڑے نہیں پڑھتے انہوں بھی عطا کرنا۔ مولا روم علیہ رحمت نے مثال بیان فرمائی بڑی خوبصورت۔ آپ فرماتے ہیں جس ماں دا بال مٹی کھاوے نا، وہ ماں اپنے ویڑے نو صاف کرے گی کہ میرا بال کدائی مٹی نہ کھائے، اپنے کمرے نو صاف کرے گی، اپنے ویڑے نو صاف کرے گی۔ آپ منو شیر ترجمہ کر، آپ فرمانے نے اے میرے رب مینوں عادت گناہ کرنا، تو مہربانی کر، تو اس ویڑے نو صاف کر، میں تاں بچ سکنا، میں نہیں بچ سکتا۔ پھر اگے فرمایا ماں جس لئے اپنے ویڑے نو صاف کر دیئے وہ دے دوستان کی تلاشی دے۔ مسلم شریف فرماتے ہیں پھر وہ دے دوستان کی تلاشی مطا انہاں دے ذریعے میرا بال مٹی کھاتا ہو، انہاں دے نال کھیلیا یا وہ جاندی جی بچو مٹی نکل آوے کہ میرا بال نہ کھاوے، کھا نہ پوے۔ تو فرمایا ہے میرے رب تو 70 ماواں نالوں ڈھیر پیار کرنا ہے، جی میں میرا دھیان کیتا ہی نا انجے میرے سنگیاں بھی گناہ تو بچا کے پاک فرما۔ پھر مولا روم علیہ رحمت رکے نہیں، اگے پھر فرمایا نے اے میرے مالک تو 70 ماواں نالوں ڈھیر پیار کر، اگر کوئی بال مڑ بھی کھا بھائی مٹی کھاون دی، یعنی ماں بیڑا صاف کیتا ہے بچایا ہے، دوستاں اودیاں نوں پاک کیتا ہے بچایا ہے، مڑ بھی اگر بچہ کھا لے تو ماں کی کرے گی؟ نبی صاحب فرماندے ہیں مڑ انگل کر دیندی اودے منہ دے وچوں ہر شے باہر کڈ کے سٹ کر دیندی، مڑ اودے منہ نوں صاف کر دیندی۔ تو فرمایا اے میرے اللہ میں وہ ہوں جس نے وہ مٹی گنوا کھا لے، میں کھادی کھلا، اور تو مہربانی کر اپنی مہربانی نال اس گناہ تو پاک بھی کر تے معاف بھی فرما۔ ساتھ بائی مستامی رحمت اللہ علیہ فرمانا کتنا عرصہ میں رب دی طلب دے وچ رہا، جدوں قرب خدا بندی دے وچ پہنچیا مینوں پتہ لگ گیا کہ میں جس دی تلاش وچ ہاں وہ تو میری تلاش دے وچ ہے۔ سبحان اللہ، وصال ہو گیا۔ آپ خود ایک دوست بزرگ ملے خواب میرے، فرمایا سنا بھائی دن کے بنے آتے ہیں؟ میں میرے رب پوچھیا او بابا او بڑا کھیل ہے اندر، او بابیا کھیل ہے اندر ہی میرے واسطے۔ آخر جی مڑکی جواب دیتا نے، آخر میں آخیا مالک بادشاہ یہ نہیں پوچھ دے کھیل ہے اندر ہی، بادشاہ پوچھ دے نے کیڑی شاہ چاہیے کئی لوڑ ہی تا دس، بادشاہ دا تا اے ہوندا ہے وہ اے نہیں آدے،
کیسے آدھی وہ آدھے تو دس تین لوڑ کیڑی شاید بس اتنی گل تے میرا رب راضی ہو گیا میں کہ سونا تیرے کرم دی لوڑ ہے تیری مہربانی دی لوڑ ہے بس اس کرم کیتا اس میں مسکین دی بخشش فرما دیتا اسی صوفیاء دے منن والے انہوں نے سانو محبت الہی عشق الہی توحید اس طرح اس ساڈے سینے میں کھڑی ہے اسلام دی بنیاد توحید ہے اللہ تعالی دی محبت ہے اگر ایک خزانہ ساڈے دل دے وچ ہے تو تسی مومن ایک حدیث میں آ گئی میں میرے حضور فرمایا کوئی آدمی جنت نہیں جا سکتا سوائے مومن دے سوائے مومن دے کوئی جنت چ نہیں جا سکتا اگے فرمایا حدیث پاک دے فرمایا اتنے تک کوئی ایمان والا مومن نہیں بن سکتا جب تک ایک دوے دے نال محبت نہ کرے تسی مومن ہی نہیں بن سکتے جب تک ایک دوسرے نال محبت نہیں کرو نفرت ختم نہیں کرو عداوت رکھو گے حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے میں عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پاسے 200 رکعت نفل ہے ایک پاسے ایک روٹی صدقہ کرنا ہے کیڑی شے افضل یہ حدیث مبارکہ تیرے تے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انس وہ روٹی صدقہ کرنا مجھے زیادہ محبوب ہے تیرے 200 نفل اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بیوہ کی خبر کی کرنی افضل ہے یہ 1000 رکعت نفل پڑھنا سن دین کیا ہے سمجھو میرے حضور فرمایا میرے نزدیک 1000 نفل نہیں 10,000 نفل دے نالوں کسی بیوہ دی خبر کی کرنی مدد کرنی افضل کیا یہ اسلام ہے اسلام صرف عبادات کا نام نہیں ہے معاملات کا نام بھی ہے تھوڑا رہن سہن کیسا ہے اللہ دی مخلوق نال تھوڑا برتاؤ کیسا ہے فرمایا حضرت انس بن مالک سے حدیث بڑی لمبی چوڑی ہے میں مختصر بیان کرنا عرض کی یا رسول اللہ اگر کسی نے کوئی مشکل پائی جاتی ہے وہ امداد واسطے آخر ہے میری مدد کرو میرے نال چلو یا رسول اللہ وہ دی مدد کرنا افضل ہے یا 1000 رکعت نفل نماز پڑھنا سنو اللہ کے رسول نے فرمایا انس سن اگر تو کسے دی حاجت روائی واسطے وہ دے نال سفر کرے گا فرمایا تینوں ایک قدم دے بدلے 70 نیکیاں ملیں اور اگر تو اس دی مدد واسطے جا رہا ہے رستے میں تیری موت آ گئی ہے قیامت والے دن میرا رب تینوں شہیداں دے وچوں کھڑا میں تو 1000 رکعت نفل فرمایا مسجد دے وچ اعتکاف فرمایا 1000 نہیں 2000 نفل دا افضل ہے میرے کسی امتی دی مدد کرنی ہے تکلیف میں پھر فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے بچیاں میں بیٹھا ہوں سارے یہ افضل ہے یہ مسیح پہ چلا سنا ہے جڑے عبادات میں سب کچھ سمجھتے ہیں میرے حضور فرمایا سن انس اپنے بچیاں کو گھر والے کو بانا تو مسیح پہ بانا ہے اعتکاف نالوں ہی افضل تے اللہ فرمایا ہماری دلجوئی کرنی ہماری مشکلات کو سننا یہ اسلام اور صوفیاء کرام اور توحید یہ سمجھا وہ ذات تعریف کے قابل ہے اس تو سوا کوئی عبادت لائق کوئی دعا خدا خبردار کوئی بندہ سوچے بال دے برابر یہ تصور نہ لے آوے کہ کوئی اور خدا بھی نہ ایک ہے ایک دی ہر دم سکھ ہے ایک کو جیڑا دو کر جانے او کافر مشرک ہے ہکو ہک تے ہکو ہک ایو تار پریم دی چھک ہکے نال محبت لا ہر پاسے نہ پیا تکا چھوڑ وظیفے ورد 1000 بس ایک ذاتی نام چتار پریم کر دے اندر بس باویں کھیڑ تے باویں ہس چھوڑ مقید ہو مطلق انت الہادی انت الحق
اے صوفیاء کرام نے سانو توحید عطا فرمائی، تعریف دے لائق اس کی ذات ہے، ہزاراں لکھاں کروڑاں درود اس کے پیارے حبیب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، آپ کی آل، آپ کے صحابہ، میرے حضور دی ذات جو بھی صاحب فرمایا محمد نہ بودے کس نہ بودے نہ بودے ہر دو عالم راہ بلیو۔ آپ فرماندن سنو دنیا والے ہو، اگر محمد پاک نہ ہوندے تو کائنات دا نام و نشان تک۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں نسخہ کائنات دی باچا اوست، جملہ عالم بندگان خواجہ ہوست۔ اس کائنات دی جو کتاب ہے اس دا مڈ محمد مصطفیٰ ہے، جملہ عالم بندگان خواجہ، یہ ساری کائنات دی غلام ہے، یہ ساری کائنات دا سونا سردار ہے۔ جس طرح توحید دے وچ او بے مثل و مثال ہے، اسی طرح تیرا تے میرا محبوب رسالت دے وچ بے مثل، محبوبیت دے وچ بے مثل۔ میرے حضور نے فرمایا قرآن پاک کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، ساری امتاں جو تسی افضل امت ہو۔ ہن سوچو کہ ہوں اسی افضل ہیں، ماں ڈھیر پڑھنے ہیں، ساری عمریں ڈھیر ہے، ساری سونے تھوڑے ہیں، یا انہاں دے کیڑی کمی آئی سانو سارے تو افضل فرمایا، اور اتنا افضل فرمایا کہ اگلے نبی دعا منگدے ہیں سونا سانو نبی نہ بنا اپنے حبیب دی امت جو پیدا فرما۔ یہ کدوں شان ملی ہے؟ دوسری امتوں نیواں کیتا ہے، فرمایا تسی سب تو افضل امت ہو۔ وہ کیوں افضل ہو؟ انہاں دے کہ ایک برائی ہے، تیرے میرے کتنی برائیاں، کتنے گناہ ہیں، تھوڑا تولنے ہیں، دھوکہ دینے ہیں، جھوٹ بولنے ہیں، حق کھانے ہیں بندیاں دا، کیڑی نیکی ساڈے پلے۔ یاد رکھو بیلی نیکیاں نہیں ویدا، وہ ویدا ہے تے ساوے روزے والے ویدا۔ یہ نسبت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی کہ فرمایا محبوب جو سارے تو سونا تے چنگا ہے، وہ دی امت بھی سارے تو سونی تے چنگا۔ یہ اس نسبت کی گل ہے۔ شب معراج دیکھو نا، میرے حضور معراج تے گئے، راج موسیٰ علیہ السلام ملے، فرمایا سونا تساں ایک فرمان کیتا ہے، کیڑا؟ انہوں نے فرمایا علماء امتی انبیاء بنی اسرائیل، میری امت دے جڑے ولی ہیں وہ نبیاں جیسا کام کر سکتے۔ فرمایا میں آکھیا کو دکھا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام جڑا سامنے پتہ لگے گا کہ میں نبی نے ایسا کام کرتا ہے۔ تو حضرت امام غزالی کی روح کو بلایا، میرے نبی پاک نے امام غزالی کی روح کو بلایا، رحمت اللہ علیہ، آپ پیش ہو جا اللہ کے کریم کے سامنے۔ پیش ہوئے پوچھا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے تیرا نام کی ہے؟ دو روایتاں کنائی آپ فرمایا محمد بن محمد بن محمد، کنائی فرمایا میری ماں کا نام آمنہ ہے، کنائی فرمایا میرے باپ کا نام عبداللہ ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ ہاتھ پہ آقا اللہ کے حبیب میں اس تجھے دا نام پوچھا ہے کہ پیو بھی تو زندہ ہے، دادا ہی تو زندہ ہے۔ اس کا کیا ملیا بے سرادہ، پوچھئے پیو تو زندہ دادا۔ یہ وغیرہ نبی بھی کیسے کام کرن گے؟ تو فوراً امام غزالی کے روح نے پکاریا، فرمایا اے اللہ کے کریم، جب میرے رب نے فاطمہ کو پوچھے ہما دل کا بے یمین کا، اے موسیٰ تیرے ہاتھ کی ہے کہ تو کہاں گیٹی ہستا ہے، یہ پتے جھاڑنا، یہ بکریاں چلینا، یہ ٹیک لینا، بہت سارے کام میں میرے آسا کرے۔ اللہ کو پوچھا تیرے ہاتھ کی اتنی گلا تحریر سے بنائی، اتنی تحریر کیوں بنائی ہیں؟ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سونا گل یہ ہے کہ میں رب نال پہ گلا کروں تیرا سارا جہانا کا خالق، تے وہ جی کلام دے نال میں اتنی لذت آندی پئی ہے، میں تم گل بدی ہے۔
امام غزالی بھی مسکرا کر فرمایا سونا میں تو تک ایک منے کلیم ہے دوے منے حبیب ہے، ایک منے حبیب کھلوتا ہے حبیب، دوے منے کلیم کھلوتا ہے، میرا دل بھی آدھا گال ودی دے گال ہوں میرے حضور نے ہاتھ مارے امام غزالی چپ کر مقام نبوت ہے، ادب دا مقام ہے، ادب دا تو میں عرض کر رہا ہوں یہ سب کچھ ٹائم تے میں نو جڑی اگلے تک نکی جی غلطی کرانا تو شکل کوئی سور مارنے دے باندر جندو جبر انہاں دی گھر دی مکہ دی پیشانی انہاں دی گھر دی چوکھٹ تے انہاں دے گناہ لکھے جاندے ہیں یہ سونے مدینے والے دی نسبت دا صدقہ ہے جتنے پاڑے چھکو سونا کاج لیندا میرے پیر بھائیو حضور دی شان فرا البرا ہے اس کائنات میں آپ جیسا کوئی نہیں، آپ جیسا حضور جیسا میرے نبی جیسا نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے، سب تو افضل ترین ہستی اس کائنات میرے رب تو بعد محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلے جو حضرت موسیٰ تو کوہ طور تک پہنچے، بہت اونچے گئے حضرت عیسیٰ تو آسمان کے چوتھے پھول تک پہنچے، نظر والو ذرا دیکھو میرے محمد کو، نظر والو ذرا دیکھو میرے محمد کو، چلے بیت اللہ سے تو خدا کے نور تک، تو جہاں پر تیرا اور میرا رسول گیا ہے پہنچنا تو کجا کسی کا خیال تک نہیں پہنچا، وہاں پر میرے حضور کے قدم پہنچے ہیں، جہاں میں جن کی چمک دمک، چمن میں جن کی چہل پہل، وہی ایک مدینے کا چاند ہے، سب اسی کے دم کی بہار۔ میرے پیر بھائیو میرے میرے حضور کی شان آج لوگ بزرگوں میں تقابل کراتے ہیں، ہم صوفیاء کے ماننے والے ہیں، ہم ان کے درد پہ رہنے والے کتوں کے پیروں کی خاک جیسے بھی نہیں ہوتے۔ بابا جامی فرماتے ہیں سگترا کاش جامی نام بودے کہ آمد بر زبانت گاہے گاہے، اب انہیں کاش سونیا تیرے کتے دا نام جامی سگترا کاش جامی نام بودے کہ آمد پر زبان گاہے، کدی کدی تیری پاک زبان دیتے میں مسکین دا نام آندہ ہوں، میں مسکین دا نام۔ ہم ان کے ماننے والے ہیں، ان کے غلام ہیں، انہوں نے ہمیں درس کس چیز کا دیا ہے؟ ادب کا، ادب کا دیا ہے۔ علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں دی سراپا سوختن اندر تل، فرما دین میں تین دسوں تو گلا کے لکھ لے، دی سراپا سوختن اندر طلب انتہائش عشق آغازش ادب، دو گلا جڑیاں نہیں میں پکا لا، انتہائش عشق آغازش ادب، فرمایا دین محبوب دی طلب دے جلن دا نام ہے، سوختن اندر طلب انتہائش عشق آغازش ادب، فرمایا شروع ادب دے تے ختم عشق دے، موٹے دا ادب ہے۔ میرے حضور دی حدیث ہے الدین کلہ ادب، ادب نو مروز ہے بے ادبا مقصود نہ، ہر ایک دا ادب اپنی شان دے مطابق، کعبے دا ادب دے لتاں نہ کرو، دے منہ کر کے پیشاب نہ کرو، مسجد دا ادب بے وضو نہ بڑھو، پاک صاف ہو کے اللہ دے قرآن کو بے وضو ہاتھ نہ لاؤ، اللہ دا ادب اللہ دے رسول دا، بزرگاں دا ادب، ماں باپ نالوں بھی بچ کے پیر دا ادب اور محبت رکھنا۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، فرمایا جڑے متقی لوگ ہیں نا وہ اللہ کی نشانیاں دا ادب تے احترام کرتے ہیں۔ تو دین ادب تو شروع ہوتا ہے، ہر ایک دا ادب۔ صوفیاء کرام نے سانو
وہ مثالاں چھوڑیاں کہ تسی تو میں لفظ بیان ہی نہیں حدیثاں دیکھو بخاری شریف ہے خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی نہیں گئے لیٹ ہوئی تو جماعت کرا لی جماعت کے دوران اللہ کے محبوب آ گئے بخاری شریف میں موجود ہے آپ پیچھے مت آئے پتہ لگ گیا حضور تشریف لے آئے پیچھے آتے حضور فرمایا ابو بکر نماز پڑھاؤ آپ نہیں پڑھا سلام پھیرن تو بعد میرے فرمایا ابو بکر میں نہیں تینوں آ کے نماز پوری کرتا کیوں دادا محبوب آوے تے مسلے تے ابو بکر کھلوتا رہتا اسی جو ادب گناہ ہے صحابہ نے سبق دیتا ہے نماز کے وچ بھی ہو تو سونے دا ادب پہلے صحابہ کرام دی زندگی ویکھو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ویکھیا حجام جدوں حضور دے منہ مبارک کٹدا ہی نا وہ انج پھیرے لیندے ہیں صحابہ حضور دے گرد جی نے کعبے دے گرد پھیرے کوئی منہ مبارک زمین دے اوتے نہ گرے اس طرح تلیاں دے اوتے چا رہے ادب نو مضبوط خاطر رکھو آج سب تو زیادہ ضرورت ادب کی ہے اور یار کی محبت کی اگلی منزل ہے نا یہ عاشقاں کی منزل ہے یہ اللہ کے پیارے کی شان ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبے کا شانہ عطا فرمایا ہے عشق والی جڑی سوغات ہے نا یہ نسو کی شاید ہے یہ عاشقی اس کی سوغات ہے میرے پیر بھائیو آج کا دن 2 جون ہے 2024 ہے 5 ہو گئے میرے سیدی و مرشدی و مولائی قبلہ عالم منگانوی حضرت خواجہ پیر محمد کرم حسین آپ نے ایک شمع لگائی ہے ہاں جی ایک محبت کی ایک اخلاص کی ایک ادب یہ جو شمع آپ نے لگائی ہے جنگل دے وچ آج جنگل میں بیلی نے منگل بنا دیا ان کے تو کراچی تو لے کے پشاور تک اتنی گرمی کی شدت ہے میں آپ نماز کو جاوا گھاٹی بات لیکن آج یہ تھوڑی محبت ہے یہ تھوڑی محبت ہے یا میری محبت ہے میری تھوڑے نال محبت ہے تھوڑی میرے پیر نال محبت اس گرمی دے وچ اور شدت دے وچ تکلیف دے وچ گھراں تو نکلنا اوکھا ہے میں پیدا پیر مایم رش گھٹ ہوئی کہ گرمی بہت زیادہ ہے پارا جگہ بنے آدھے لیڑے کی میں 46 تے گیا کروتا مشکل ہو رہی ہے عورتاں بچیاں پیر بھائی ادنا سائن نہ کہ کوئی نو کھلو ہونا لے وہ میں اکھی نال ویکھی بیٹھا کہ کوئی عام تے نہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہاں دے سینیاں وچ میرے پیر نے کلمے دا نور داخل کہ نہ سردی نو ویدے نہ دھوپ نو ویدے نہ چھان ویدے تو شمع انہیں تو کہ لینا ہے دنیا کی کچھ تبدیلی پہ نوکریاں پیسے حقیقت ہے آج بھی میں نے اپنے پیر نے آواز یاد فرمایا میں اللہ کی قسم چاہتا ہوں کہ عرس مبارک میں کسی دنیاوی غرض واسطے نہیں رہا نہ میں کوئی خواہش ہے کسی دنیا کی اللہ دا جڑا بندہ ہوتا نا بے نیاز دا بندہ بھی بے نیاز کہ بے نیاز نہیں تو مڑو دا بندہ ہی نہیں بے نیاز دا بندہ ہی بے نیاز بندہ دکھائے گی تو آپ دا آج بھی میں فرمان یاد ہے فرمایا میں عرس اللہ تے او دے رسول واسطے رہی تھوڑی میری یاری اللہ تے رسول دی یاری ہے تھوڑا میرا تعلق کلمے دا تعلق ہے کوئی دنیا دا تعلق بڑے گل یاد رکھا ہے فرمایا میری قبر دے اندر گیا تھانو فیض ملدا رس گیا یہ قیامت تک فیض ختم نہیں ہوئے گا یہ فیض چلتا رہا لیکن حاصل وہی کر دینے جڑے محبت والے راجہ غلام فرید آپ فرمانے خاموش فرید اسرار کرنو چپ بے ہودہ گفتار پر غافل نہ تھی یار ایو لارے بھی فرمان آیا بن دل بر شکل جہان آیا ہر صورت عین عیان جدا عشق فرید استاد تھیا سب علم عمل برباد
پر حضرت دل آباد تھیا 100 وجد کنو لکھ حال کرنا ایک جگہ تے عاشقہ نے میرے کلام ہے نا آپ فرماندن ابو بکر عمر عثمان و حیدر یہ رات مخفی دسا کوئی نہیں سکتا شریعت طریقت حقیقت دے کسے سوا معرفت دے دسا اساں در محمد دے سجدے کرے سو جو ہی در تو سارا ساڈا چاہ کوئی نہیں سکتا علی شیر حق پیر مشکل کشا دے سوا جام کوثر سوا اساں در محمد دے سجدے کرے سو جو ہی در تو سارا ساڈا چاہ کوئی نہیں سکتا یہ اور جگہ پہ راجہ غلام فرمانے میں بدنا کوئی دین بھرم دا ہے صاحب لاج شرم میں بدنا کوئی دین بھرم دا تو ہے صاحب لاج شرم دا زور فرید تو تیڑے دم دا لگڑی سانبل توڑ نبھائی زور فرید کو تیڑے دم دا لگڑی سانبل توڑ نبھائی آمل اج کل سونا سائی نہیں تا مفتی خون تھی سائی تو بن مولنا سوندیاں جائی سن دل نال تے گال اکھائی آؤ ملے اج پربت دھارا روح کھنیرے جت لانگے ات بہن بہرے بے شک درد مندان دے ڈیرے فسدیاں نالن فسدیاں جائیں بے شک درد مندان دے ڈیرے فسدیاں نالن فسدیاں جائیں آمل اج کل سونا سائیں یاد رکھو ادب اخلاص محبت یہ مانی چیز خدمت مخلوق دی اے میرے رب نو پسند ہے مولا علی شیر خدا دے غلاموں انہاں دے نال محبت رکھن والے ہو سیدنا علی پاک کی جو عظمت ہے کوئی آدمی نہیں بیان کر اسی تا انہاں نے درد کتیاں دی شان نہیں بیان کر انہاں دا تا نام بڑا انہاں دے علم دا مقابلہ نہیں ہے علم علی کی دھوم ہے کل کائنات میں فضل علی کا رنگ ہے ہر بات بات میں بغض علی سے باز اے وقت کے یزید حب علی کو دخل ہے تیری نجات میں آپ کی محبت جو ہے ساڑھے ایمان کا حصہ ہے کوئی ولی ولی نہیں بن سکتا جتنے تک مہر علی نہ لگی جتنے تک سونے دے درد چار امام ہیں اہل سنت دے انہاں کیا جیڑا کچھ حاصل ہوا چوکھٹ علی المرتضیٰ ہوا کوئی جنت نہیں جا سکتا مولا مشکل کشا تسیدہ تیرے تے میرے رسول دا فرمان ہے جس تو ساڑی جان اولاد ہر کچھ قربان ہے آپ فرمایا جنت دی دنیا میں علی نو دے چھوڑ جس نو دے لے سو دے چبار چھوڑے دے نو دے چھوڑے پیچھا دیکھ دے آپ نے چہرے میں دیکھنا عبادت آپ نے ذکر کرنا عبادت علی مع القرآن والقرآن فرمایا علی قرآن دے نال قرآن علی دے نال جدے قرآن گیا ادا ہی علی جدے علی گیا ادا ہی قرآن گیا علی مع الحق والقرآن
حق بھی علی دے نال ہے. ہاں جی بعض لوگ حق دے پیچھے ہوندے نے. گل مینوں پسند آئی ہے. تقریباً سارے ملتے ہیں. اللہ حیاتی کرے پیس پیر بخار شاہ فرمایا علی وہ ہے جے پیچھے لگے حق حاصل ہونا. میرے دل سے جی لکھی تقریر کا وقت بیان کر اگے بھی تقریر سننا. اللہ سید بخار شاہ کی لمبی حیاتی عمر کرے اور انہوں نے علم دے برکت. وہ اللہ کی طرف ساڈے جنہوں نے خداوت دیتی وہ بیمار وہ بیمار ہو گئے ساڈے اپنے تیار ہو. امین ناصر سیاسی ساڈے مولا سلام شاہ صاحب. تو میں یہ عرض کرتا پیا اج کے دور میں کل بھی ذکر کرتا پیا. بعض لوگ آخر میں حدیث صحیح فلانا. میں وہ لالا جی شہر بیٹھا دو بزرگوں کا واقعہ میں سنایا. دو بزرگ بیٹھے ہیں ایک نو پہ لگتا ہے. اس کا یار میں حدیث کی جگہ نا ایک حدیث پڑھیے تو منگل نو نہیں لانا چاہیے فلانی بیماری لگ یہ تھی نہ لا. اب اس بزرگ نے آخیا یہ حدیث ضعیف ہے جی تو بیان گل چپ ہو گئی. رات ستے میرے حضور تشریف ہے وہ فرمایا تھا آپ نے سنگی کو کیا کہ جی اس مینو آخر نہ لاؤ منگل والے نے لئی سو تو بیماری آ جائے. مولا علی پاک کا ایک قول ہے کہ منگل والے ٹھپ نہ سارے دن اللہ دن اسی نے منع ڈالا. لیکن بعض چیزیں ہوئی ہیں بیماری ہے اس طرح کا مسائل ہے. تو اللہ دے محبوب قابل ملے وہ فرمایا تو ان کیا کہ نال سنگی کوئی تو آخے اگر جی میں نو لینا پیا ہوں تو اس مینو آخیا حدیث ہے فرمایا منگل والے دن نو نہ لایا فلانی بیماری ہو جائے. تو اگر کیا آخیا کہ جی میں حدیث ضعیف ہے میں شرم نہ آیا یا رسول اللہ کیویں اور میں حدیث ضعیف آخ لی نہیں سنا چلے وہ تو سا کہہ رسول اللہ فرمایا وہ میرا نام نہیں آیا سونا آیا ہے اور میں کیویں ضرورت پائے گی کیویں تینوں طاقت آ گئی ہے تو اپنا حدیث ضعیف ہے. کوئی حدیث ضعیف نہیں راوی کمزور ہو سکتا ہے. خبردار یہ لفظ نہ کیا کتنا کرو کفر یا آج کا دور رہ ہی قرآن و حدیث تک رہ گیا ہے. باقی چیزوں کے بارے تو میرے حضور دس چھوڑیا زمانہ ایسا آمن والا ہے. قرآن تے حدیث کو مضبوطی نال پکڑیا رکھیا ہے کہ ایمان کو بچاونا نہیں. اسی جناب علی فروئی اور ایسی چیزوں کے پیچھے لگ گئے جنہوں کا کوئی سارے نال معاملہ اور متعلق چیزاں ہے نہیں کوئی. اللہ تعالیٰ تھوڑا آنا قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ میری دھیاں بہناں بچے بزرگ اتنے دور نزدیک سارے مہمان نال صاحب تشریف لائے سید بادشاہ اور اتنے سارے تشریف لائے طلباء خیر حسین مہربانی کی. گرمیاں ہر کوئی انگلینڈ جانا یہ انگلینڈ کو اتنے سارے کو لا ایک مہینہ رہے کوئی گرمیاں کے تکڑے نہ سی چھٹیوں آنے والے. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. تمام پیر بھائی تمام خلفاء میرے پیر کے جتنے خلفاء ہیں انہوں کی مثال ہی کھائی ہے. سارے خلفاء اپنی اپنی جتنی مسیطہ بنے تھے میرے پیر کے جتنے ہی خلفاء بنے نے انہیں سارے ایسیا ایسیا احساس تانے دکھیاں دکھیاں کہ تمہوں مدرسہ تھی سوچ ہی نہیں سکتے. شاہ صاحب اتنے بیمار فقط علی شاہ سید بادشاہ سٹان پے نے بہت ڈاکٹر خود میں دسیا ڈاکٹر جہاں بھیجا میری موڑا اس جگہ سائن کو خطرے بیچے ہو میں نام آ گیا نشانی بدی رہا تو لگا جی میں کوشش کر سا 2 ہفتے اس کوشش کی تھی پاس سلام پایا اور میرے دل گردے کرا جی میں آپریشن کرنا میں بولوں گا تو میں گردے نہ پہ اور میں اللہ تعالیٰ تو شکر الحمدللہ آج تھوڑے سامنے بیٹھا. میں روکیا نہ ہو جناب پیتا صاحب بھی روکیا گرمی نے تھوڑی صحت یہ نہ کہ زندگی کا پتہ کوئی نہیں اصل جاوڑا اللہ تعالیٰ انہیں محبت شوق آستانے نال قبول فرمائے. میرے پیر کا آستانہ سدا قائم و دائم رہے. اسی ہر سال کوشش کرنے ہیں لنگر وسیع کرنے دی تھوڑے انتظامات دی لیکن گھر گھر ہوتا ہے. آسائش گھر والی تو نہیں نا مل سکتی کہ نہیں جگہ ملی کہ نہیں لنگر کیویں ملیا
میں تھوڑے تو معذرت خواہ ہاں، لیکن یہ وعدہ کرنا کہ اگر تسی اللہ رسول کی خاطر آئے ہو تو تھوڑا یہ تکلیف اور یہ آنا رائے گاہ نہیں جائے گا، یہ تھوڑی تو میری بخشش کا ذریعہ۔ سارے مل کے دعا مانگ لو۔ بہت سارے کلام لگے ہوئے قبل تو جس دے کول ہے وہ اپنے قوم کے میری آواز نام ملا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا المرسلین۔ یا رب العالمین آج اس پاک کے بیٹے کی رسالت 33 سال ہو گئے، 1991 میں آپ نے رسالت فرمایا اور آج 2024 ہو گئی، میرا خیال 35 سال ہو گئے آخری سال میں۔ الحمدللہ میرے دین کا مان قیامت کا آغاز شامل ہے۔ آپ نے اپنی ساری زندگی ذکر و فکر، عبادات، ریاضات، رمضان شریف، روزے یہ سان دس کیتا ہے۔ یاد رکھ لو اگر تسی اپنے پیر دے منن والے اور مرید ہو تو اپنے پیر دے راہ ہاتھ دے پیچھے مت چلو۔ جیڑی میں آیت پڑھی ہے نا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، فرما خبردار اللہ دے ولیاں نوں خوف غم کوئی نہیں۔ اب دسیا وے ولی ہن کے فرما الذین آمنوا وکانوا یتقون، فرمایا جڑے ایمان والے ہوسن تے جڑے گناہ دے نیڑے نہ جاسن۔ سمجھ آئی نہیں؟ اللہ دے ولی کون ہیں؟ جڑے صاحب ایمان ہیں۔ تسی ہر تنقید جائے نہ کرنے کی غلط اپنا ایمان ولی نہیں، ولی وہی ہے جڑا اللہ دے محبوب کی اتباع، حضور تو علاوہ کوئی رستہ حق دا رستہ نہیں، مولا علی تو سوا، پنجتن پاک تو سوا، سونے غوث پاک تو سوا، میرے حضور دے صحاب تمام اولیاء اسی ہر دے مننا رہے ہیں، ہر دے کو ساڈا ساتھ نیواں ہے۔ ساڈے بزرگاں سانوں یہی درس دیتا ہے اور خواجہ غلام فریدی فرمایا اور نیواں ہو فریدا اور نیواں ہو، جے کچھ لینا ہے تو نیویاں ہونے چ کچھ لبدا ان کا شامل ہے۔ اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین۔ یہ میرا خالق مالک جو پڑھا ہے، جو میرے ملک ہویا ہے، جو ختم شریف، جو دور و نزدیک تو آئے پیر بھائی، جو لنگر طعام کلام، جو پیر بھائی لنگر دے وچ حصہ لیندے ہیں، گندم بھیجتے ہیں اور حصہ جڑا پیدا کرتے ہیں، انہاں سارے کی خدمت اے میرے اللہ قبول فرما۔ جڑے حاضر ہیں اساں سارے دے صغیرہ کبیرہ گناہ فرما، معاف فرما۔ اسی تینوں راضی کرن واسطے آیا ہیں، تیرے رسول دی اطاعت واسطے آیا ہیں، تیرے ولی کول تیرا ولی سمجھ کے آئے ہیں۔ تو اے ساڈیاں حاضریاں قبول فرما اور ساڈے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ سانو صراط مستقیم تے چلن دی توفیق عطا فرما۔ جتنے بیمار میں شفا عطا فرما، جتنے بے اولاد میں صاحب اولاد فرما، جتنے بے روزگار میں انہوں رزق کی فراوانی عطا فرما، جو دل دیاں نیک حاجتاں نے سب دیاں پوریاں فرما۔ اپنی محبت، اپنی معرفت نکاح نصیب فرما۔ اس جہان تو جائیے آخری سا ہوئے لب تے تیرا کلمہ ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اغفر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا عملا متقبلا۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی دنیای اہلی و مالی یا رب بالمصطفیٰ بالمقاصد۔
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا انني في بحر هم من مغرق فجدي سهل لنا اسرارنا الہی بحق بنی فاطمہ ببرکت ایمان کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی والقبول منو دست دامان آل رسول منو دست دامان آل رسول الہی بحق محمد رسول دعا ہم گناہگاروں کی کر قبول الہی عاقبت محمود گردہ تو پہلے پیر پینا شاہ دینا پیر پینا شاہ دینا پیر پینا شاہ دینا یا رب العالمین تیرے بندے تیرے محبوب غلام ہیں جتنے میرے بچے عزیز بزرگ آئے بیٹھے ہیں سب کی حاضری قبول فرما دور دراز سفر کر کے اس گرمی دے وچ اپنے کاروبار کو چھوڑ کے ایک کیوں آئے نے انہاں دے سینے چ اپنے پیر دی محبت ہے آستانے نال تعلق ہے اگر انہانو ہائی تو سانو ہی ہائی تے یاد رکھ لو اسی اللہ دا ذکر اس لئے کرنے ہیں جس لئے وہ ساڈا کرے اللہ نال اسی اس لئے محبت کرنے ہیں جس لئے وہ ساڈے نال اگر اسی اپنے پیر دے نال محبت کرنے ہیں یاد رکھ لو وہ بھی ساڈے نال محبت کرتے ہیں ایک ایک قدم ہوئے دے میں کون آیا ہے کیویں آیا ہے کیوں اسی اللہ دے ولیاں نو مردہ نہیں سمجھتے اسی سمجھنے ہیں کہ یہ اپنی مزاراں دے وچ بھی محمد صاحب فرمایا ولی اللہ دے مردے نہ ہی کردے پردہ پوشی بھاویں دنیا تو ٹر جاون دنیا تو نال لہذا اسی یہ سمجھنے ہیں ساڈا ایک عقائد میں شامل ہے کہ جنہاں کو آئے بیٹھے ہیں وہ دیکھتے پہلے اور انہاں سانو بلایا تو نہیں آیا انہاں منظوری ہوئی ہے تو سانو منظور کیتا ہے تو بنام متولی شیر محمد شاہ سردار بحق گل محمد کرم کن برکت یا اللہ الہی تابہ ابد آستان یار رہے یہ آسرا ہے فقیروں کا برقرار ہے یاری یار والی انشاءاللہ رہ قائم عمر تیک نہ پوے خطا پہ دعا ہوگی لیکن ایک شعر میں آخر میں پڑھنا ہے اجمعین برحمت یا ارحم الراحمین ہزار بار جو دستے طلب دراز کرے کیسا سخی ہے ہزار بار جو دستے طلب دراز کرے تو وہ کریم ہے جو ہر بار سرفراز کرے نگاہ یار جسے آشنا راز کرے وہ اپنی خوبی قسمت پہ کیوں نہ ناز کرے تمام پیر بھائی پیر بہنوں کو اجازت ہے آرام دے نال بھیڑا شیڑا نہیں